نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 227 تک پچھلی سیشن میں کر لیا تھا۔ ابھی 228 سے آیت سے آنورڈز آگے جانا ہے، لیکن آگے جانے سے پہلے ایک بات دیکھیں۔ پچھلی آیت میں جب آ رہے ہیں للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، اس کو سمجھتے ہوئے آگے جائیں گے تو انشاءاللہ بات تھوڑی صحیح کلیئر کھلے گی۔ ایلا مینز کہ ایک عورت نے اپنی آدمی نے عورت کو بولا میں اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، ویسے ہی اس کو تکلیف دینے کے لیے یا فار واٹ ایور ریزن۔ اب اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ 40 دن کے اندر اندر آگے آ رہے ہیں نا تربصوا 4 اشہر، کہ وہ 40 دن کے اندر رجوع کرے۔ اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو اس کی ایک طلاق ہو جائے گی، ٹھیک ہے، پھر اس کو دوبارہ سے نکاح اس کا وہ ہوگا۔ تو یہ بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر اس میں یہ مسئلہ پوچھنا چاہ رہا تھا، اگر وہ اپنے دل میں نیت کرتے ہیں، اپنی وائف کو ایسے نہیں بتاتے، اپنے دل میں نیت کرتے ہیں، زبانی کچھ نہیں کرتے، تو پھر تو ہوا ہی نہیں نا، اپلائی نہیں ہوا پھر تو، لیکن اس کے فزیکل ایکٹ سے تو پتہ چل جائے گا نا پھر بھی۔ آپ آگے آیتوں میں جانے دیں، ابھی کھلیں گی۔ ابھی جو نیوز کے جیسے کوئی پاکستان میں رہ رہا ہوتا ہے، اس کی وائف تو رہتا ہے اور وہ 2-3 سال ہو جاتے ہیں واپس ہی نہیں جاتا، تو اس کا کیا ہے؟ آگے آ رہی ہے ایک آیت، آپ تھوڑا سا رکیں، یہ بھی اس کا کلیئر ہوگا آپ کے مسئلے میں۔ اگر وہ انٹینشنلی تکلیف دینے کی نیت سے کر رہا ہے تو وہ غلط ہوگا۔ یہ آگے 1-2 آیتوں بعد آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اگر تو وہ انٹینشنلی اس نیت سے کہ اس کو تکلیف دوں اس لیے یہ کر رہا ہے، بیکار میں پریشان کرنے کے لیے، تو وہ غلط ہوگا۔ میں نے اسی لیے پیچھے سے چلا کہ یہ بات آپ پہ کھلے گی انشاءاللہ۔ اچھا، ایک پوائنٹ یہ پہلے دماغ میں رکھیں گے۔ اچھا، فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ، لیکن دوسری پھر کیا بولا کہ اب لیکن اس نے نیت کی کہ نہیں میں اس کو طلاق ہی دے رہا ہوں، ایلا کیا اس نے، یہ اس کے پاس نہیں جا رہا، بھائی جاؤ میں نے تمہارے پاس نہیں آنا۔ اب اگر 40 دن گزر گئے، اس کو ایک طلاق ہو گئی، ایک طلاق، اس کا نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے، یہ لوگ دوبارہ نکاح، لیکن اب آ رہا ہے وَإِذْ نَزَّمُوا الطَّلَاقَ کہ اگر اس نے طلاق کا ارادہ کر لیا تو پھر بھی ان اللہ سمیع العلیم۔ تو یہاں تک بات سمجھ آ گئی نا۔ اب آگے چلیں، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ ان آیتوں کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز دیکھیں، پہلی بات ان آیتوں کے اندر دیکھیں کہ فرسٹ آف آل آپ کو فقہائے کرام کا مقام پتہ چلتا ہے ان آیتوں سے، کہ انہوں نے ہمارے سامنے حلوے کی طرح پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دی یہ ساری چیزیں، پورا قرآن سامنے اور حدیث اور ہر چیز۔ ورنہ ہم ان کو اگر خود سے اگر بولیں یار آج میں بولوں میں خود ہی پڑھ کے سمجھ لوں گا، جی میرے سامنے تو جی قرآن کا ترجمہ آئے گا، میں وہ ترجمے والے سے پڑھ کے خود ہی مسئلوں کے حل نکال لوں گا، تو ان آیتوں کے اندر تو وہ نہیں نکال سکیں گے، اور ایسی بے شمار آیتیں ہوں گی، تو وہ جو اپروچ ہوگی وہ ان اٹ سیلف ویسی غلط ہوگی، انلیس ایک کنونشنل فارم میں وہ خود پورا علم حاصل کر کے اور وہ نالج لے، پہلی چیز ہے۔ دوسری بات یہ بھی اس کے اندر پھر ایک تو فقہاء کرام کا مقام، اینڈ دین آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گا کہ پھر ان میں سے ایک کو فالو کرنا کیوں ضروری ہوگا، کہ اگر آپ ملٹیپل فکس کو فالو کریں گے تو مسائل میں کیسے ڈسٹربنس آئے گی وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ جیسے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء فرمایا، تو وہ اپنے آپ کو 3 قروء روکیں۔ قروء کی اگین ٹرانسلیشن میں اختلاف فقہاء کا تھا، بعض علماء نے کہا کہ قروء سے مراد پاکی یعنی طہر کی حالت ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں اس سے مراد ایکچوئل پیریڈز کی حالت ہے۔ دونوں صحیح ہیں، ہم کسی کو بھی غلط نہیں، دونوں کے اپنے اپنے مقام ہیں، آپ بڑے بڑے علماء ہیں اور ان دونوں کے مسائل اسی طرح سے ڈیویٹ اور ڈرائیو ہو رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے ایک مسئلے میں ایک کو فالو کیا اور دوسرے میں، اب جیسے مثال کے طور پہ حیض کے معاملے میں ہی حنفی فقہ کے اندر ڈیز کا تعین کیا جاتا ہے کہ جی ڈیز کے حساب سے، جبکہ شوافی یا دوسری کسی فقہ کے اندر فار ایگزامپل اگر اس نے لکھا ہے کہ پیریڈز کے کلر کے اعتبار سے متعین ہوتا ہے کہ پیریڈ ختم ہوئے یا نہیں، تو 3-4 دنوں کا تو پر سائیکل یہیں پہ ڈفرینس آ جائے گا فرسٹ آف آل۔ پھر سیکنڈ آف آل کہ ہم اس کے سائیکل کو کمپلیٹ ہونے میں پاکی مراد لیں گے یا پیریڈز مراد لیں گے، اس میں الگ اختلاف آ جائے گا، تو یہ اچھے خاصے ڈیز کا اختلاف آ جائے گا۔ اس اختلاف سے ہوگا کیا، یہ ابھی ایک آگے آیت پہ آئے گا، لیکن اس بات کو مائنڈ میں رکھیے گا۔ تو وہ 3 قروء اپنے آپ کو روکیں، تو بہرحال ہمارے نزدیک یہی اس سے مراد ہے کہ 3 پیریڈز کے بعد جب فرسٹ پیریڈ ہوگا تو وہ ایک سائیکل کمپلیٹ ہوگا، دوسرے کے بعد پاکی آئے گی تو ایک ہوگا، دوسرے پاکی آئے گی دوسرا، اور پھر پاکی آئے گی تو تیسرا۔ نکاح کرنے کے لیے اگر وہ چاہتی ہے تو اس لیے بس، جی اگر وہ عورت دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے تو اپنا آپ کو اس حد تک اس حد تک اس کو روکنا ضروری ہوگا، یہ اس کی عدت ہوگی۔
کیونکہ آگے دیکھیں نا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ، اس کے لیے حلال یہ بھی نہیں ہوگا، چلیں باقی چیزیں تو بعد میں، اس کے لیے یہ بھی حلال اس عورت کے لیے نہیں ہوگا کہ وہ چھپائے أن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، کہ مثال کے طور پہ وہ پریگننٹ تھی تو وہ اپنے شوہر سے کسی سے چھپائے بھی نہ، یہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگا کہ وہ چھپائے. ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھنے والی عورت ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وبعول یہ ہے کہ اگر وہ پریگننٹ ہے تو پھر اس کی عدت جب تک وہ ڈیلیوری نہیں ہوگی، یہی ہے اس کی صورت میں بتا دیتا ہوں. ایک تو پیریڈز والے 3 سائیکلز کی صورت ہوتی ہے، دوسری صورت یہی جو آپ نے کہا کہ پریگننسی کی صورت میں جب بچہ ہو گیا تو عدت ختم ہو گئی. اینڈ تھرڈ صورت یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کوئی بیماری کی وجہ سے یا ویسے ہی کسی وجہ سے اس کو پیریڈ آتا ہی نہیں ہے کسی عورت کو، تو پھر اس کا جو سورہ نساء کی ایک آیت ہے غالباً کہ اس کی جو عدت ہوگی وہ 3 مہینے ہوگی. اچھا ایک چیز اور جو ہے جیسے کہ اگر کوئی عورت پریگننسی میں ہے اور اس کی وجہ سے لاسٹ ایون دو 1 مہینے بھی لیس رہ گئے تو جب اس کے جو بچے ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ تو اس کو پھر 3 بولی بولے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. کیا چیز؟ جیسے کہ میں نے بچہ ہو گیا پھر اس کو ضرورت نہیں 3 مطلب اس کی عدت کمپلیٹ ہو گئی تو طلاق ہو گئی نا. ہاں نہیں یہ بات کر رہے ہیں کہ لیٹس سپوز کہ اگر 9 منتھس میں اسے طلاق دی بن جائے ہاں تو اس کے بچے ہو بالکل 9th منتھ میں دی، 10 دن بعد بچہ ہو گیا تو عدت ختم. 10 دن بعد، کیونکہ مین جو ریزن ہوتا ہے یہ ایک سائنٹیفک بھی ریزن ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اندر ارحام کے اندر اگر کوئی چیز کسی پریویس شوہر کا کوئی نطفہ یا کچھ رہ بھی گیا تو وہ کلیئر ہو جائے، پورا سسٹم کلیئر ہو جائے عورت کا اور وہ بالکل پاک ہو جائے کمپلیٹلی اپنے شوہر سے پسلے. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے. تو بچہ ہو گیا تو وہ پورا ولدیت میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو. ہاں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو. اور میں نے کہیں پڑھا بھی تھا، ایک کوئی کیس ہوا تھا کہیں پہ جہاں پہ ایک پیریڈ کے بعد وہ عورت پریگننٹ ہوئی تھی، ابھی مجھے یاد نہیں ہے کہاں پڑھا تھا، کہیں ایسا ہوا بھی تھا کیس. یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ وہ ولدیت جو ہے وہ اسی پہلے شوہر کی ہوتی ہے کہ وہ فرشتہ قیامت تک نہیں ٹوٹ سکتا. تو یہ فاسٹر پیرنٹنگ وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے بالکل، لیکن وہ ایک الگ چیز ہے. ایڈاپشن تو الگ چیز ہے، یہ تو اور مسئلہ ہے. جی کیونکہ اس کی بنیاد کے اوپر پھر وہ وراثت کے مسائل وراثت کے مسائل رشتے بھی سب الٹے سیدھے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. تو کیونکہ جو ان کے بعولتهن سے مراد کے ان کے جو شوہر ہیں پرانے خاوند ہیں، ان کا احق، ان کا زیادہ حق ہے بِرَدِّهِنَّ کہ ان عورتوں کو انہی مردوں کی طرف لوٹایا جائے. فی ذالک ان ارادوا اصلاحا، اگر اس میں اصلاح کی نیت ہو. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اور ان عورتوں کے لیے اچھائی کے طریقے کے اوپر ہوگا عمل بالمعروف. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً، یعنی وہ عورتوں کے لیے تو اچھائی ہوگی لیکن بہرحال ہر صورت میں لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً، اللہ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجہ ایکسٹرا فضیلت عطا کی ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست حکمت والا ہے. اچھا یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ یہ تو طلاق کا مسئلہ تھا نا. اب طلاق و مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اب طلاق دینی بھی ہے تو وہ 2 طلاقیں دے میکسیمم، ڈائریکٹ رائٹ اوے جا کے 3 طلاقیں نہیں دے دے. اس آیت کا مطلب یہ ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اس کے بعد اگر وہ چاہے تو ان کو امساک کہتے ہیں رکھنے کو اپنے پاس، کہ وہ معروف اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھ لے اگر وہ چاہے ان 2 طلاقوں کے بعد. اس کے بعد یہ آپشن ہے، یا پھر اچھائی ہی کے طریقے سے اس پہ احسان کرتے ہوئے گڈ فیتھ کے اندر اس کو چھوڑے اگر چھوڑنا بھی ہے. لڑنے جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا اللہ یخاف اللہ یقیم حدود، اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے کہ تم اس میں سے لو جو کچھ تم نے ان عورتوں کو دے دیا ہے. بما آتیتموہن، اگر ان عورتوں کو کوئی گفٹس وغیرہ، کوئی کسی نے اپنی بیوی کو کوئی رولیکس کی گھڑی گفٹ کی تھی، تو ایگزامپل دے رہا ہوں. اب وہ بعد میں مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی چیزیں واپس مانگے. ایگزامپل دے رہا ہوں، کوئی اس کے اوپر مناسب نہیں ہے کہ وہ بعد میں چیزوں کو واپس مانگے. بیسک رول از کہ یہ نہ مانگے. لیکن اللہ یخافا، لیکن اگر اس کو خوف ہو کہ نہیں یار یہ تو مسئلہ ہوگا،
مجھے تو چاہیے ہی چاہیے یہ. اگر اس نے کہ ایکسٹرا چیز, ہاں, تو اس صورت میں کوئی آپس میں نیگوشیشن کر کے واپس لیا بھی جا سکتا ہے. یہ بات ہو رہی ہے کہ بھئی اگر وہ اللہ یقیمہ حدود اللہ, اگر وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکے گا اور کوئی نہ کوئی کسی اور گناہ میں پڑ جائے گا, اس لڑائی جھگڑے کے بڑھنے کا خطرہ ہے, کیونکہ مین چیز حدود اللہ, اللہ کی جو حدود ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیمہ حدود اللہ, اگر اس کو خوف ہو کہ وہ قائم نہیں رکھ سکے گا اللہ کی حدود کو, پھر پس فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ, پھر اس پہ کوئی, ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ وہ آپس میں نیگوشیٹ کر کے کہ جی اس طرح سے ہم اس رشتے کو ختم کر رہے ہیں. تلک حدود اللہ, پھر آیا یہ اللہ کی حدود ہے, فلا تعتدوا, ان سے تجاوز مت کرو. ومن یتعدی حدود اللہ, اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا فاولئک هم الظالمون, تو وہ ظالموں میں سے ہوگا. اب بات عورتوں کی ہو رہی ہے, مسائل کی, لیکن یہ اتنے امپورٹنٹ مسائل ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود ہے, جو ان کو توڑے گا وہ ظالموں میں سے ہوگا. اتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو اتنا, جی سوری, جی فار ایگزامپل اس وقت کے شوہر نے بولا کہ نہیں مجھے یہ فار ایگزامپل جی یہ چاہیے واپس, اور اس کو ڈر ہے کہ اگر میں نے نہیں لیا تو کوئی نفسیاتی ہو جاؤں گا, اس ٹائپ کی کوئی چیز ہے اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. ہاں, دیٹس واٹ اٹ مینس. یا اس کی کوئی بہت امپورٹنٹ چیز تھی, اس کی کوئی ماں کی کوئی نشانی تھی, کوئی اس کی باپ دادا کے زمانے سے کوئی اس کا نسل در نسل فار ایگزامپل کوئی جیولری چلی آ رہی تھی, اور وہ اس کو تھا, اس نے دے دی بیوی کو. اب دیز آر ہائپوتھیٹیکل ایگزامپلس, ہاں ہائپوتھیٹیکل ایگزامپلس ہیں, مگر یہ آپس میں اگر چاہیں تو وہ بیسک رول اس کہ نہیں واپس نہیں لینی چاہیے, دی ہوئی چیز واپس نہیں لینی چاہیے. بیسک رول تو یہی اپلائی ہوتا ہے. بٹ اگر کوئی چیز بہت امپورٹنٹ, وہ تو ہاں وہ تو اب اچھا دیکھیں, اب دوسری چیز یہ سمجھیں کہ اگر کسی کو یہ کنفیوژن ہو جائے کہ طلاق کسی نے ایک مرتبہ میں اکٹھی دے ہی نہیں سکتے, یا یہ والے جو کنفیوژنز ہیں سو, تو ہم باقی کہیں بھی نہیں جاتے, صرف قرآن پہ ہی فوکس کرے. پہلے فرمایا طلاق مرتان, 2 مرتبہ 2 کیٹیگوریکلی فرمایا اللہ نے, اور پھر اگلی آیت میں دیکھیں اب اگر 2 مرتبہ دینے کے بعد بھی فَإِن طَلَقَا فَلَا تَحِلُّ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِهِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, اگر پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی تو پھر اس کے پاس گنجائش ہے کہ وہ تیسری طلاق دے دے. اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ طلاق کی 3 فارمیٹس ہو سکتے ہیں, کہ ایک کو کہتے ہیں سنت طریق, طلاق کا سنت طریقہ, حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی طلاق نہیں دی, لیکن اس کو بولتے اس لیے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دی اور ویٹ کیا پورا سائیکل کا, پھر سائیکل کمپلیٹ ہوا, ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی عورت کی, پھر دوسری دی, اور پھر تیسرے سائیکل میں ویٹ کر کے دیا جا. لیکن اگر کسی کو بہت زیادہ غصہ آ بھی ہے تو بھی میکسیمم 2 دے, تیسری کے اوپر نہ چلے. وہ 3 اکٹھی دینا وہ طلاق, اس کو بولتے ہیں طلاق بدعت, وہ بدعت کے اندر آ جاتی ہے بات, اسے اسی لیے طلاق بدعت کہتے ہیں. اور پھر ایک طلاق مباح ہے کہ جی آپ نے ٹھیک ہے آپ نے ایک سائیکل میں تو نہیں دیا لیکن 2 اکٹھی دے دی کسی نے, اور پھر نیکسٹ سائیکل میں ہی تیسری دے دی. پیریڈز, یا دیٹس واٹ آئی مین, کہ اس نے ایک مہینہ گزارا, 1 مہینے بعد اس نے تیسری دے دی, مہینہ گزارا اور پھر مہینے بعد تیسری دے دی. تو یہ بھی مباح طریقہ ہوگا, بالکل سنت کے اس پہ تو نہیں ہوگا اسٹینڈرڈ پہ, مگر پھر بھی جائز ہوگا. لیکن اکٹھی 3 دینا اس کو طلاق بدعت بولیں گے. طلاق ہو تو جائے گی, کوئی بولتا ہے کہ نہیں یار اکٹھی تو ہو ہی نہیں سکتی, ایسا نہیں ہوگا. اس کی ایگزامپل فقہاء نے لکھی ہے, جیسے آپ کے پاس ہاتھ میں ایک گن ہے, آپ نے گن میں میگزین فل ہے, آپ نے گولی چلا دی, اکٹھی سارا پورا میگزین AK-47 کا خالی کر دیا, تو گولیاں تو ساری چل گئی نا, گولیاں تو ساری چل گئیں. اب آپ نے آپ کی نیت تھی کہ میں تو ایک چلاؤں گا, لیکن آپ نے جب ساری چلا دی تو گولی نکل گئی, اگلے جس کو خدا نخواستہ لگنی تھی اگر اس کو لگ گئی گولی تو اس کا نقصان ہو گیا نا. آپ کی نیت تھی نہیں تھی جو بھی تھا, تو گولی نکل گئی ٹریگر سے, دیٹ مینز اسی طرح سے طلاق کو بھی فرمایا کہ یہ ٹریگر ایک ہے, آپ کے نکل گیا تو آپ سے کنٹرول سے نکل, نہیں وربل ہونا چاہیے, وربل منہ سے وربل ہونا, جی وربل ہونا ضروری ہے اس کے لیے. اچھا کہاں تھا میں, فَإِن طَلَقَا فَإِن طَلَقَا, اچھا 2 دینے کے بعد اب اگر طلاق دے دی تیسری طلاق دے دی, اب یہ بات ہو رہی ہے, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا. اچھا اور تیسری چیز یہ بھی میں ریپیٹ خالی کر دوں کہ ایک بعد ایک کنفیوژن یہ بھی ہوتا ہے کہ یار نہیں یہ تو مذاق میں دی ہے, یا اس طرح تو نہیں ہوتی, یا یہ غصے میں دی ہے. طلاق تو ہوتی غصے میں, اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. کوئی پیار محبت سے تو کبھی طلاق نہیں دے گا, اگر طلاق ہوگی تو وہ غصے میں گرما گرمی میں ہی ہوگی.
اور اگر وہ مذاق میں بھی دے گا تو ثلاثن حزلہن حزل و جدہن حزل کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو مذاق میں بھی دیں تو ہو جائیں گی قائم اور سیریس بھی دیں تو قائم ہو جائیں گی، النکاح والطلاق والعتاق، یہ تینوں چیزیں مذاق میں دیں تو بھی قائم ہو جائیں گی، کسی نے سیریس دی تو بھی دونوں صورتوں میں قائم ہو جائیں گی۔ غلام آزاد کر رہا ہوں، غلام آزاد کر رہا ہوں، نکاح اور طلاق، اب نکاح طلاق میں عتاق دو نہ شغل میں مذاق میں دی سیریس دی دونوں صورتوں میں ہو جائیں گی، مطلب ہو جائے مطلب وہ اب اپلائی ہو جائیں گی، پھر آپ ہے نا، ساتھ ہے نا خالد بھائی، اپلائی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ آپ نے کروا دیا اور وہ تو پھنس گئی پھر آپ۔ لیکن جب طلاق دے گا تو غلام تو ویسے ہی آزاد ہو جائے گا۔ نہیں یہ الگ چیز ہو رہی ہے، غلام ایک الگ مطلب اب نکاح بھی کسی نے فار ایگزامپل ایک عورت ہے، اس نے اس عورت کو بولا نکاح تو کی، اس عورت نے بولا قبل تو کا، یہاں پہ 2 گواہ موجود تھے اگر تو ان کا نکاح ہو جائے گا، ایک ہی دفعہ میں 3 دفعہ بولنے کی ضرورت نہیں 3 دفعہ کی ضرورت نہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، میں آپ لوگ کو اب میرا خیال ہے طریقے نہیں انشاءاللہ بتا رہا، لیکن مذاق کو لے کر جا رہے ہیں۔ ہاں تو نکاح من سنتی، میں اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ خاتون کے پاس جائیں 2 گواہ بھی سامنے موجود ہوں، آپ اس کو عربی میں بولیں نکاح تو کی اور وہ آگے سے بولے قبل تو کا، تو آپ کا نکاح ہو جائے، تو آپ کو انشاءاللہ اس کے لیے میری ضرورت بھی نہیں ہے۔ فلا جناح، اب میں کہا تھا یار فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اس نے تیسری طلاق دے دی تو اس صورت میں کیا ہوگا، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اس کے لیے حلال نہیں ہوگا وہ مرد اس کے بعد حتیٰ یہاں تک کہ تنکیہ زوجن غیرہ کہ وہ کسی دوسرے آدمی سے نکاح کر لے، کسی اور آدمی سے، جس کو آپ ہماری لینگویج میں بولتے ہیں حلالہ، لیکن حلالہ تو ایک تو انٹینشنل حلالہ ہوتا ہے نا کہ جی زبردستی کوئی فلاں آدمی نے بولا آؤ میں حلالہ کر دیتا ہوں، اور ہاں یہ تو بہت چل رہا ہے بٹ نہیں ہاں پیسوں پہ چل رہا ہے، نہیں وہ چل رہا ہے، آئی انڈرسٹینڈ چل رہا ہے، میں یہ نہیں ڈس ایگری نہیں کر رہا، چل رہا ہے، بٹ وہ ایک بالکل مکروہ عمل ہے، اس کے بارے میں حلالہ کی نیت سے اس طرح سے کرتا ہے تو اس کا نکاح دوبارہ ہو جاتا ہے، مکروہ ہاں مکروہ طریقے سے نکاح ہو جائے گا، لیکن حلالے کی شرط حتیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا حتیٰ شعر العسل، کہ وہ آدمی کا اس سے جب تک وہ اس کا شہد نہ چکھ لے، یعنی کہ وچ مینس کہ وہ آدمی اور وہ انٹر کورس کر نہ لیں تب تک حلالہ نہیں ہوگا۔ بعض اوقات یہ کنفیوژن ہوتا ہے صرف نکاح کر کے اور حلالہ ہو جائے گا، تو نہیں، ان دونوں کو انٹر کورس بھی ضروری ہوگا۔ یہ اس کی وجہ علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس مرد کے اوپر ایک اتنی بڑی رسپانسبلٹی، اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں ایک درجہ اوپر ہے عورت سے، تو تم نے کیسے ایسے جلد بازی میں دے دی، تو اس کو سزا دینے کے لیے، یہ اس مرد کو ایک لیسن دینے کے لیے یہ رول ہے کہ وہ مرد آئندہ ایسی حرکت نہ کرے کہ بھائی یہ ایموشنل ہو۔ تو ایک بات بتائیں، تو وہ ایسا آدمی کو ڈھونڈے، وہ بولے گا کہ ٹھیک ہے میں حلالہ کرنے کے لیے ریڈی ہوں، نہیں وہ تو وہی حلالہ ہو جائے گا نا، وہ تو مکروہ ہو جائے گی نا بات، اگر وہ خود ڈھونڈ کے انٹینشنل کر رہا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ جنرلی اس کو ایک دوسرا بندہ ملا، اس نے اس دوسرے سے نکاح کر لیا، پھر ان کی بھی نہیں بنی، پھر اس نے اس سے بھی طلاق لے لی، پھر جا کے یہ پرانے شوہر کے لیے حلال ہوگی، پراپر شادی کرنی ہے، یہ کہہ رہا ہوں۔ ہاں مکروہ طلاق جا کے لینی آپ اس کو زبردستی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تو وہ جو اس کا وہ حدیث زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ آتا ہے نا، ہاں حدیث یاد آئی نا، لعن اللہ حللہ و محللہ، کہ اللہ نے لعنت فرمائی حلالہ کرنے والے سے اور کروانے والے پر بھی، دونوں پر اللہ کی لعنت۔ تو ختم ہو تو گیا، طلاق ہو گئی۔ مطلب یہ حدیث میں آتا ہے نا کہ لعن اللہ حللہ و محللہ، کہ اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اس پہ بھی اللہ کی لعنت، جو کروا رہا ہے اور جو کر رہا ہے دونوں پہ اللہ کی لعنت اللہ نے فرمائی۔ تو یہ اس طرح سے بہت سیریس مکروہ عمل ہو جائے گا۔ بہرحال کوئی بہت مجبوری ہے، کوئی ظاہر ہے بچے ہیں اور گھر کا معاملہ ہے، اور بہرحال فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے، تو اس لیے فرمایا تنکیہ زوجن غیرہ، کہ دوسرے اور آدمی سے نکاح کرے بغیر اس کا نہیں ہوگا۔ فإن طلقا فلا جناح علیہما، اور بس پھر اب دیکھیں نا آگے دوسری بات آ رہی ہے کہ اب اس بندے نے بھی طلاق دے دی اس کو، دوسرے بندے نے، فإن طلقا، اب دوسرے بندے نے طلاق دی، پھر فلا جناح علیہما، پھر ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر، ان یتراجعا، کہ وہ ایک ساتھ اکٹھے ہو جائے، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر ان کو گمان ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، یعنی دوبارہ نہیں نا ایک دفعہ لڑائی جھگڑے میں طلاق دی اور پھر وہی شروع ہو جائے، تو یہ بھی ایک شرط سامنے آگے لگائی کہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کی حدود کو پھر بھی قائم رکھیں دوسری مرتبہ، اور پھر اگین آیا وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، یبین لقوم یعلمون، یہ بیان کرتا ہے اللہ ان قوم کے لیے جو جاننے والے ہیں۔
فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. اب اور اگر طلاق دے دی اس نے عورتوں کو فبلغنا، اور یہ پہنچ گئیں اپنی اجل مدت کو، یعنی کہ ان کا پیریڈ وہ عدت کا ٹائم 3 مہینے ختم ہو گیا، پھر نہیں اب اس کا رجوع کا یعنی ٹائم، اس کا ارادہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر اپنے پاس روکے فَأَمْسِكُوهُنَّ تو بِمَعْرُوفٍ اچھائی کے طریقے پہ، اور سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ یا اگر چھوڑ بھی دے اس کو جانے دے اب تو بھی اچھائی کے طریقے پہ دے، اس کی یہ نیت نہیں ہو کہ میں انٹینشنل اس کو تکلیف دینے کے لیے کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ اس نے آدمی نے اس کو ایک طلاق دی عورت کو، اب وہ الگ ہوئی، وہ ٹھیک ہے، وہ فارغ بیٹھی ہوئی ہے سائڈ پہ کونے پہ، این عدت سے ختم ہونے سے سمجھے کہ اس کی 10 دن پہلے اس نے رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، وہ پھر حلال ہو گئی، ابھی اس کو دوبارہ پھر طلاق دے دے، دو طلاقیں دے رہا ہے بار بار اس کو یعنی جان بوجھ کے تکلیف دینے کے لیے اس عورت کو، یعنی ٹیز کرنے کے لیے، ٹورمنٹ کرنے کے لیے نہیں کر سکتا وہ. یہ بات ہو رہی ہے. بات یہاں پر اسی سے ایک بات سمجھ آ رہی، ایسے اس بندے نے رجوع کر لیا، ہاں تو وہ ایک طلاق جو تھی وہ ختم ہو گئی، ختم نہیں ہوئی، نہیں 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 نہیں، وہ ایک کاؤنٹ ہو گئی، دو کی گنجائش ہوگی. اب ایک جو ہو گئی وہ ختم ہو گئی نا، اب 2 کی گنجائش ہوگی. اچھا ہر سائیکل کے بعد جا کے رجوع کر لیں تو وہ تکلیف دینے کے لیے ہوگا نا، تو وہ بات ہو رہی ہے کہ یہ اس کی انٹینشن نہیں ہوگی، کیونکہ آ رہا ہے نا فَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، کہ اس کے اوپر ضرر اس کو پہنچانے کے لیے زبردستی اس کو حد سے تجاوز نہ کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو ایسا کرے گا تو وہ اپنے ہی نفس کے اوپر ظلم کرنے والا ہوگا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ بناؤ اللہ کی آیات کو ہزوا کہتے ہیں مذاق کو، ہنسی مذاق میں نہ اڑاؤ اللہ کی آیات کو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر وما عطا کی، اور وما انزل علیکم من الکتاب. جی سوری تم سب پڑھ رہے جی نہیں، اب کمپلیٹ کریں پھر وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کا جو تم پر عطا کی، وما انزل علیکم من الکتاب، اور تم پر نازل کی کتاب، والحکمت، اور حکمت، یعظکم بہ، اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت دیتا ہے اللہ، یہ کتاب و حکمت کی جو باتیں ہیں ان کے ذریعے سے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ جان لو اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے. میں یہاں رکتا ہوں کیونکہ آگے آیتیں لمبی ہو جائیں گی. یہاں ان کے بارے میں کوئی بھی کوشچن ہے تو ہم کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.